پوری کائنات میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں جو مجھے سلام کہے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ اب آپ آقا علیہ السلام کی سماعت کی شان دیکھیے، آقا کا ریسیپشن دیکھیے اور آقا علیہ السلام کا رسپانس دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کا اپنا نبوی اور مصطفی نظام کمیونیکیشن کا دیکھیے۔ یعنی کروڑوں لوگ ایک وقت میں سلام پڑھ رہے ہیں اور کروڑوں کا سن رہے اور کروڑوں کو جواب دے رہے ہیں اسی لمحے۔ یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد جواب آ رہا ہے، 2 گھنٹے کے بعد، یا آج کے سلام کا نیکسٹ 24 آورز کے بعد آ رہا ہے، ویٹنگ لسٹ ہے جواب کی، نہیں، اسی لمحے جواب آتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو بعض لوگوں نے کہا جو عقیدے کے باب میں کمزور ہیں، نادان ہیں، کم علم ہیں، کم فہم ہیں اور شان نبوت کی عظمتوں سے واقف نہیں، بعضوں نے بات کی اور مجھے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی درود اور سلام حضور پہ پڑتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے یا قوت سماعت کو لوٹا دیتا ہے، اور اس وقت آپ جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ اسی واپس حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے نادانی، ناسمجھی اور کیا ہوگی۔ ہر لمحہ روح کو ڈالنا اور روح کو نکالنا، یہ مولا کی اپنے محبوب کے ساتھ شفقت ہے معاذ اللہ، یہ اذیت ہے۔ ہر لمحہ روح کو نکالے اور روح کو ڈالے، یہ عظمت کی بات ہے ایک۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جب حضور پہ درود و سلام نہیں پڑھا جاتا تاکہ اس لمحے روح جسم اطہر میں موجود نہ ہو، جب پڑھا جائے تو موجود ہوتی ہے، یہ تو طے ہو گیا، اور جب نہ پڑھا جائے تو نہ ہو۔ تو کوئی لمحہ ایسا بھی ہے قیامت تک کہ جس لمحے آقا پہ درود و سلام نہ پڑھا جا رہا، یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ میں نے اسے بتایا اللہ کے بندے آپ عالم بشریت کی بات کو ایک طرف کر دیں، وہ جو 70,000 ملائکہ آتے ہیں صبح اور شام تک درود پڑھتے ہیں حضور پر، سلام بھیجتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ کا اگلا دستہ آ کے چارج لیتا ہے، وہ جاتے ہیں اور پھر 70,000 ملائکہ صبح تک پڑھتے ہیں، تو 24 آورز کا سائیکل 1,40,000 ملائکہ ہر روز پڑھتے ہیں، وہ تو 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، تو ان کے سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا ما من احد، کوئی ایک فرد، انسان ہو یا ملک ہو یا بشر ہو یا جن ہو، جو بھی مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے میں جواب دیتا ہوں، تو ان کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت خود ہمہ وقت حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اس وقت سے جب وقت بھی نہیں بنا تھا اور اس زمانے تک جب زمانہ بھی نہیں رہے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ آغاز وقت سے پہلے سے پڑھ رہا ہے اور اختتام میں وقت، اینڈ آف دا ٹائم کے بعد تک پڑھتا رہے گا۔ تو وہ حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے اور اس کے درود و سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں، شان جدا جدا ہے، وہاں شکریہ ادا کرتے ہوں گے، تیرا شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھ پہ کرم کیا۔ امتی کو جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشکر ادا کرتے ہیں۔ تو اب بولیے کوئی ایک لمحہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس لمحے حضور پہ سلام نہیں پہنچتا تو روح نکلتی کب ہے اور آتی کب ہے؟ وہ روح تو جسم اطہر سے کبھی نکلی ہی نہیں اور نکل سکتی ہی نہیں، اور نکلنے کا نہ امکان ہے نہ اسے فرصت ہے۔ اور پھر روح جسم پاک سے نکل کر آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکل کر جائے کہاں؟ بعض لوگ کہتے ہیں وفات پا گئے، اب قبر میں ہیں، معاذ اللہ کسی بدبخت نے کہہ دیا مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، مردہ ہو گئے، ہماری طرح ہو گئے، اب کچھ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر گمراہی، ضلالت اور بدبختی کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر بعد کی گھڑی، ہر بعد میں آنے والی گھڑی اور لمحہ پہلے لمحہ سے بہتر ہوگا۔ ہر لمحہ، ہر منٹ جو آپ کا بعد میں آ رہا ہے وہ پہلے منٹ اور لمحے سے بہتر ہوگا۔ یہ جو ہر لمحہ بعد کا پہلے لمحے سے بہتر ہونا، یہ وعدہ حضور کے جسم اقدس کو بھی ہے، حضور کی روح پاک کو بھی ہے۔ جو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آپ کے لیے، تو آپ حضور کی ذات تو دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے نا، جسم کا بھی اور روح کا بھی، تو گویا جسم اطہر کے لیے بھی ہر بعد کا لمحہ پہلے لمحہ سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور روح اقدس کے لیے بھی ہر بعد کا لمحہ پہلے لمحہ سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ صلی اللہ علیہ